अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। और द नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। लहू से लाल बायानी शाह उमर की एपिसोड नंबर 124 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याकूत, कुछ खा लो बेटा। इस वक्त खतीजा इसके सिरहाने बैठी थी। बुखार में तपता हुआ याकूत इस वक्त नींद बेहोशी में था जब इसके सिरहाने बैठी खतीजा ने कोई तीसरी बार इसको दलिया खाने का कहा था ताकि वो इसको दवा दे सके। बाबा को बुलाएं। वो नीम बेहोशी में बस एक ही लफ्ज़ दोहराया जा रहा था। खतीजा की आंखें जो कुछ देर पहले ही खुश्क हुई थी एक बार फिर से बरसने लगी थी। इन्होंने दूसरे बेड पर पाँव लटका कर बैठे मरजान की जानिब देखा जो कि अपने टैब खोले बैठा था, मगर वो उसकी आंखों में इब्राहिम का अक्स देख पा रही थी। वो यकीनन इसकी तस्वीर देख रहा था। खतीजा को लगा कि इनका दिल फट जाएगा। वो मज़ीद कैसे सह सकेंगी, वो इन बच्चों के आंसू कैसे देख सकेंगी। मरजान, जाओ दीना को कहो देखो कहाँ है वो। इन्होंने मरजान को किसी काम में लगाना मुनासिब समझा। मरजान बिना स्क्रीन से निगाह हटाए इसको एहतियात से साइड टेबल पर रखता छलांग लगाकर उतरा और नंगे पाँव से कमरे से निकल गया। वो यूं ही चल रहा था जैसे कोई रोबोट हो। खतीजा इसको देख कर रह गई। मरजान और सिफात दो लोग थे जो अभी तक नहीं रोए थे, जबकि अब तो दीना भी सबको रोता देखकर न जाने कितना रो चुकी थी। खतीजा ने बाउल साइड टेबल पर रखा और वहां से ठंडे पानी वाला बाउल उठाकर फिर से याकूत के माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगी कि इसका बुखार किसी सूरत कम हो जाए। मगर बुखार था कि टूट ही नहीं रहा था। डॉक्टर इसको चेक करके दवा देकर गया था, मगर याकूत पर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। मरजान चलता हुआ नीचे गेस्ट रूम में आया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने बेड पर सलवार यूसुफ दीना को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग दीना के खिलौने रखे बैठे थे, मगर दीना बस रोई जा रही थी। आपा, ये क्यों रो रही है? यूसुफ ने बुझे से चेहरे के साथ पूछा। क्योंकि इसके बाबा चले गए हैं। सलवा ने मायूसी से कहा, जैसे हमारे बाबा गए थे। यूसुफ ने स्याह गोल गोल आंखें मटकाई। नहीं, जवाब वहाँ किसी और ने दिया। इन्होंने देखा मरजान सख्त तासुरात लिए दरवाजे में खड़ा था। सलवा ने थूक निगला। वो तनफन करता इनके पास पहुंचा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरे बाबा नहीं गए। वो वहां नहीं गए जहां तुम्हारे बाबा रहते हैं, क्योंकि प्रिटी लेडी ने कहा है कि इसलिए मुझे इन पर यकीन है। मेरी प्रिटी लेडी कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए इसने उंगली खड़ी की। आइंदा मेरी बहन के सामने ऐसी कोई बात न करना। वो सख्त लहजे में इनको वार्न करता हुआ दीना को बेड से उतारकर इसका हाथ पकड़े वहां से ले जा चुका था। पीछे सलवार यूसुफ हक्का बक्का बैठे रह गए थे। वो आंधी की तरह आया और इनको वार्निंग देता तूफान की तरह जा चुका था। पीछे वो लोग साकत रह गए। यूसुफ ने होंठ गोल किए। आपा, आप ठीक कहती हैं, हमें हसन के पास जाना चाहिए। यूसुफ सलवा के पास खिसक गया। इसका दिल दुखा था इतने सख्त रद्द अमल पर। सलवा ने यूसुफ को अपने पास किया और इसके बाल सहलाए। यूसुफ, मेरे भाई, यहाँ भी सब अच्छे हैं। तुम्हें पता है, जब मुझे अम्मू का पता चला था मैं भी यकीन नहीं कर रही थी और गुस्सा कर रही थी। तुम फिक्र न करो, ऐना आएगी तो हम इसको वापस जाने का कहेंगे। इसने समझदारी से यूसुफ को समझाया और दीना को लिए लाउंज में पहुंचा तो वहां कुछ खानदान की औरतें बैठी थी जिनके पास पलवशा खान और जुलेखा मौजूद थी। मरजान ने एक सख्त निगाह इन पर डाली। इधर आओ बेटा। एक औरत ने मरजान को पुचकारा तो जुलेखा अम्मा ने भी इशारा किया। वो दीना को लिए ही इनके पास पहुंचा। कितना प्यारा बच्चा है। वो औरत मरजान के सर पर हाथ रखती रो पड़ी। अल्लाह इनको सब्र दे और इनके माँ बाप को जन्नत में जगह दे। वो रूहासी हुई। मरजान झटका खाकर पीछे हटा। इसके लब कपकपाए। दिल मुट्ठी में आया। मेरे बाबा को कुछ नहीं हुआ है, प्रीटी लेडी ने कहा है। यू अंडरस्टूड? वो कपकपाते लबों से कहता दीना का हाथ थामे वहां से निकल गया था। पीछे पलवशा ने दुपट्टा मुंह में दबाए अपनी हिचकियां रोकी थी। बच्चे शदीद सदमे में हैं। याकूत बुखार में तप रहा है। ये तो पता ही नहीं क्या कहे जा रहा है। पलवशा खाला का दिल बहुत बुरी तरह से सिसका था। वो खवातीन भी आंसू रोकने लगी। भाई, बाबा, दीना और वो लॉन के अगबी सिमत में आए तो दीना ने मरजान से पूछा, बाबा आ जाएंगे, आओ हम प्रिंसेस के लिए क्राउन बनाएंगे। उसका हाथ पकड़े ही क्यारी से कुछ भूल चुनने लगा। भाई, शिफा कहाँ है? दीना ने अपने तोतले से लहजे में इस्तफसार किया। इसकी स्याह आंखें हनूज भीगी हुई थी, मगर अब मरजान के पास आकर वो रो नहीं रही थी।
اس کا ننھا سا ہاتھ اب اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ شفا پریٹی لیڈی منال کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہیں، وہ لوگ آ جائیں گے دینا۔ وہ پھول جھولی میں رکھتا اس کے پاس بیٹھا۔ پاس ہی ایک چھوٹا سا باکس رکھا ہوا تھا جس میں ایک نرم دھاتی تار تھی جس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہوئے تھے۔ ان سے دینا کا کراؤن آسانی سے بن جاتا تھا۔ مرجان نے اپنی آسانی کے لیے صفا سے وہ ٹکڑے کروا لیے تھے تاکہ اس کو روز روز اس وائر کو نہ کاٹنا پڑے۔ وہ اس میں سے ایک ایک پھول کر رونے لگا۔ بھائی دینا اسٹرانگ؟ دینا نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کے کراؤن کو دیکھ کر اپنا عہد دہرایا۔ مرجان نے سر چکائے ہی زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ یس آئی نو مائی پرنسس، اسٹرانگ۔ بھائی دینا لو بابا۔ وہ جب بھی مرجان کے ساتھ بیٹھا کرتی تو کراؤن بنتے دیکھ کر وہ ابراہیم کے کیے گئے عہد دہرایا کرتی تھی۔ اس کو لگا کہ شاید یہ بھی اس پروسیس کا حصہ ہے، کراؤن بنانے کے لیے بابا سے کیے گئے وعدے دہرانا شاید اس کراؤن کی تکمیل کا حصہ تھا۔ دینا بابا کا ویٹ کرے گی، دینا نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو مرجان نے ایک بار نگاہ اٹھا کر دینا کو دیکھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کراؤن کو دیکھ رہی تھی۔ مرجان دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ہاں ہم سب بابا کا ویٹ کریں گے، مرجان نے زیر لب ہولے سے کہا۔ بھائی شفا؟ اس نے پھر سے جیسے یاد آنے پر پوچھا۔ مرجان نے گہری سانس لی اور کراؤن دینا کے سر پر رکھا۔ دینا کھانا کھائے گی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کراؤن ملتے ہی دینا خوش ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ مرجان اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مین ڈور سے لاؤنج میں جانے کے بجائے پچھلے دروازے سے کچن میں آیا اور ان خواتین کا مزید سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاسپٹل میں اس وقت ڈاکٹرز میٹنگ روم میں موجود تھے۔ ان سب کے سامنے کچھ فائلز رکھی ہوئی تھی جن میں ایک وی آئی پی کی رپورٹس تھی۔ وہ 3 لوگ تھے مگر ہم ان کی فیملی سے کے کنسنٹ کے بنا آپریٹ نہیں کر سکتے، ان میں سے ایک بولا۔ ڈاکٹر جان، جب بات پیشنٹ کی جان بچانے کی آتی ہے تو ہم ان کے خاندان کی مرضی یا ان کے اجازت نامے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ ایک سینئر ڈاکٹر تھے جن کے بال بھی سفید تھے۔ مگر ہمیں اس طرح کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر میں اس وقت حسن کرداوی کی کیا پوزیشن ہے؟ اگر ہم کسی وی آئی پی سے متعلق اس طرح خود سے کوئی فیصلہ کر لیں گے تو ہمیں نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ مسٹر مائیکل، ڈاکٹر جان نے تفصیلی عذر پیش کیا، ہم لوگ پریزیڈنٹ سے اجازت لینے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر مائیکل نے تسلی دی۔ میں نے اپنی فیملی کا کہا ہے ڈاکٹر مائیکل، جان نے اپنی بات پر زور دیا، جبکہ ان کے بیچ ڈاکٹر ہارون خاموش تھے۔ ڈاکٹر ہارون، آپ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ ڈاکٹر مائیکل نے الجھتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دیتے تھے۔ کیا آپ لوگوں کو اپنی صلاحیت پر بھروسہ نہیں؟ ڈاکٹر ہارون نے دونوں سے سوال کیا۔ وہ چونکے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان کی فیملی میں سے کوئی ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا؟ آپ کو اپنی قابلیت پر یقین کیوں نہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں کہ ہم یہ آپریشن کامیابی سے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے مختلف جواب دیا، جبکہ جواب کی صورت میں سوال ہی پوچھے تھے۔ ڈاکٹر جان اور ڈاکٹر مائیکل دونوں ہی الجھے ہوئے تھے۔ مگر کنسنٹ؟ ڈاکٹر جان اپنی بات قائم تھے۔ ایک آفیشل ای میل جائے گا ان کے ملکی سربراہ کو، اور اس کے علاوہ ان کی بیوی سے رابطہ کریں گے، ان کو بلوائیں گے، مگر مریض کی حالت دیکھتے ہوئے فیصلہ لینے میں دیر نہ کریں۔ اس سے مریض کو یا تو کوما میں جا سکتا ہے یا پھر وہ مر بھی سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہارون نے عطل لہجے میں کہا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کی ڈسکشن کے بعد آخر کار سرجری کا فیصلہ لیا گیا تھا۔ اگلے دن شام تک منال کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ان کو مائنر اٹیک آیا تھا، مگر ان کو کسی بھی قسم کے صدمے سے دور رکھنے کا کہا گیا تھا۔ مگر ان کو کیا پتا تھا کہ سب سے بڑا صدمہ تو وہ اپنے دل پر لے چکی تھیں۔ وہ تو ماں کا وجدان تھا جس نے ان کو زندہ رکھا ہوا تھا، جو بار بار گواہی دیتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ نیم تاریک کمرے میں صفا ان کے پاس بیٹھی ان کو سوپ پلا رہی تھی۔ ان کی دوائیں سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ صفا کا چہرہ پرسکون تھا۔ وہ غالب دماغی سے سوپ پیتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ صفا نے دفتر ان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت بوڑھی لگ رہی تھی۔ 2 ہی دن میں وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ ان کا چہرے کی ساری رونق ختم ہو چکی تھی۔ ان سب کو وہ 2 دن لگ رہے تھے، مگر منال تو اسی دن سے اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ جس دن سے وہ گیا تھا ان کے وہم میں ان کے خدشات ان کو اندر ہی اندر مار رہے تھے۔ وہ تو سکون کی کچھ اور دوائیں تھیں جنہوں نے اب تک ان کو سنبھالا ہوا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ صفا نے مسکرا کر چمچ ان کی جانب بڑھایا۔
انہوں نے گھونٹ لیا۔ تم اس طرح چپ کیوں ہو؟ کس طرح؟ وہ مسکراتی ہوئی ایک اور چمچ بھر رہی تھی۔ ایسے مسکرا کیوں رہی ہو؟ تم جانتی ہو، کیا تمہیں پتا ہے میرا بیٹا مر گیا ہے؟ وہ خشک آنکھیں لیے کسی پاگل کی طرح کہہ رہی تھی۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا، کسی بھی تاثر سے عاری۔ صفا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو وہ زندہ ہے۔ اس نے ٹشو سے ان کے ہونٹ تھپ تھپائے۔ تمہیں کیسے پتا؟ منال نے غائب دماغی سے پوچھا۔ کیونکہ میں زندہ ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی اب ان کی دوا نکال رہی تھی۔ اس نے دوا نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھی اور پانی کا گلاس تھمایا۔ منال نے ایک نگاہ اپنی ہتھیلی پر ڈالی اور ایک بار صفا کو دیکھا، جو کہ نارمل تھی، جس کے چہرے پر غم کا کوئی شبہ تک نہ تھا۔ منال نے غصے اور غم سے لب بھینچ لیے۔ انہوں نے دوا دور اچھال دی اور اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر بھی دور پھینک دیا۔ کانچ کمرے میں بکھر گیا۔ صفا نے ہڑبڑا کر منال کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں میں پاگل نظر آتی ہوں؟ کیا تم کہنا چاہتی ہو کہ میں پاگل ہوں؟ کیا یہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے؟ کیا زرار جھوٹ بولتا ہے؟ کیا وہ خون آلود کرتا جھوٹا ہے؟ منال پوری قوت سے چیخ رہی تھی۔ صفا ہڑبڑا کر اٹھی اور ان سے لپٹ گئی۔ وہ مسلسل اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ مر گیا ہے۔ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ اور تم انہوں نے جھٹکے سے صفا کو سامنے کیا۔ اس کا سرخ دوپٹہ اتار کر دور اچھال دیا۔ تم یہ رنگ کیوں پہن کر گھوم رہی ہو؟ میرا بیٹا مر چکا ہے، تم یہ رنگ نہیں پہن سکتی۔ وہی جانی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ صفا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ شور شرابہ سن کر زلیخا اور سفیان بھی کمرے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کانچ دیکھا تو احتیاط سے منال کے پاس پہنچے۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے منال کو اپنے حصار میں لیتے صفا سے پوچھا، جو کہ شوق کی حالت میں بنا دوپٹے کے کھڑی تھی۔ زلیخا نے دوپٹہ اٹھا کر صفا کے سر پر رکھا۔ وہ پتہ نہیں، میں تو دوا دے رہی تھی۔ صفا کی دھڑکن تیز تیز کے سانس پھول رہی تھی۔ وہ منال کی حالت سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اچھا تم جاؤ، میں دے دوں گا دوا، انہوں نے نرمی سے کہا تو صفا سر ہلاتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ وہ بنا پلکے جھپکے اپنے کمرے میں پہنچی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بند دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چند گہری سانس سے خارج کی، اپنی سانس بحال کی۔ دل کی دھڑکن کچھ حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، دروازے سے ٹیک لگائے ہی فرش پر بیٹھی تھی، اپنا منہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے، حیرت اور شوق کی مورت بنے ہوئے۔ وہ کچھ دیر تک پلکیں نہ چھپک سکی۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس کھینچی، مگر وہ سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ حلق میں شدید درد اٹھا تھا۔ اس کو لگا کہ اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے، جس سے اس کا حلق اندر سے چھل گیا ہے۔ وہ اب سانس بھی نہیں لا رہی تھی۔ اس کو اپنی سانس کی نالیاں تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایبو، اس نے کپکپاتے لبوں سے اس کا نام ادا کیا۔ دیکھیں ایبو، یہ سب لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ واپس آئیں گے تو پھر یہ لوگ کیوں میری بات نہیں سمجھتے؟ اس نے اپنا زٹ پڑتا چہرہ رگڑا اور اپنی سانس بحال کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ میں سب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ زندہ ہیں، تو یہ لوگ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو یقین کرنا چاہیے نا ایبو۔ وہ سسکی، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں اور زرار جھوٹ بول رہا ہوگا۔ یقین مجھے یقین ہے، جیسے آپ کو جب چوٹ لگی تھی سب نے جھوٹ بولے، اسی طرح زرار بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور خون آلود کرتے کا کیا ہے؟ وہ تو کسی کا بھی کسی بھی طرح بنایا جا سکتا ہے نا۔ میں جانتی ہوں آپ بہت چلاک ہیں، اپنے خفیہ مشن کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کہتے ہوئے مسکرائی۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سے اپنی ٹانگیں سمیٹی اور اپنے گھٹنے اپنے سینے سے لگا لیے، اپنا گال ایک گھٹنے پر ٹکایا اور اپنے بازو اپنے گھٹنے کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ یوں ہی بنا پلکے جھپکے فضا میں گھورے جا رہی تھی۔ صفا ابراہیم غلط نہیں ہوتی۔ ہاں، ابراہیم گورسی زندہ ہے، کیونکہ صفا ابراہیم زندہ ہے۔ اس نے پھر سے دہرایا۔ یہی جملے دہرائے جا رہے تھے۔ اب اس کے کمرے میں اس کی ان سرگوشیوں کی باز گشت گونج رہی تھی۔ وہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ منال، سفیان ان کے سرہانے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مشکل سے ہی صحیح مگر منال کو دوا کھلا دی تھی۔ وہ اب کچھ حد تک پرسکون تھی۔ تم جانتی ہو نا، ہم ایک مجاہد کے ماں باپ ہیں۔ ہم اتنے کمزور اچھے نہیں لگتے۔ ان کی بوڑھی آنکھیں نم تھیں، مگر آنکھوں پر آئی ذمہ داری نے ان کو گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ خود کو ابراہیم کے خاندان کو سنبھال رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ مدھم سے لہجے میں بولی۔ وہ بچی ہے منال، مگر مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ منال نے ان کی جانب دیکھا۔ وہ بے بسی سے نگاہیں پھیر گئے۔ مگر میں چاہتی ہوں کہ وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ وہ مر گئی تو میرے ابراہیم کی نشانی بھی مر جائے گی۔ منال نے دوبارہ رخ سیدھا کیا۔ وہ چھت کو گھورے جا رہی تھی۔
سفیان ان کی بات پر الجھ کر رہ گئے۔ اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، وہ سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ، مگر منال ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ انہوں نے منال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ منال نے گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا جیسے سجل کی باری کر لیا تھا۔ انہوں نے ہچکی لیتے ہوئے سوال کیا تو سفیان کا کلیجہ کٹ گیا۔ اب ان کے لب کپ کپانے لگے تھے، مگر اس وقت میرا ابراہیم تھا میرے پاس۔ مگر سفیان ہم غریب ہو گئے، دیکھیں میری گود بالکل خالی ہو گئی سفیان، اور آپ کہتے ہیں کہ میں صبر کر لوں؟ کیسے کیسے کہہ لیتے ہیں آپ اتنی آسانی سے؟ وہ پھر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سفیان نے ضبط پاتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ منال کانپ رہی تھی، ان کی ہچکیاں گونج رہی تھی۔ وہ اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچ کر پرسکون ہو جاتے کہ وہ زندہ ہے تو اگلے ہی لمحے وہ حقیقت کو مان کر تڑپ اٹھتی۔ ان کو اپنی حالت خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سفیان گرسی کی کمر ٹوٹ چکی تھی، مگر وہ مرد تھے اور مرد کو کھڑے رہنا ہوتا ہے، پھر چاہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا چوراہے کیوں نہ ہو جائے، چورا ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کو کھڑے رہنا ہوتا ہے، اور وہ کھڑے رہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب اینا کے موبائل پر کال آئی۔ وہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ پچھلے 3-4 دنوں سے حسن سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کافی پریشان تھے کیونکہ حسن کے علاوہ اس کا مصر میں کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، اور ابراہیم کے ساتھی اس وقت کہاں تھے؟ کہاں نہیں، ان کی تو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ زرار کو بھی حسن کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، اس لیے وہ اب اسی کے فون کال کی منتظر تھی۔ اس نے لیمپ آن کیا اور فون دیکھا تو انجان نمبر سے کال تھی، وہ بھی کسی مغربی ملک سے۔ اینا نے آنکھیں سکیڑ لی۔ اس کے پاس سلوار یوسف گہری نیند میں تھے اور ان کی نیند کا خیال کرتے اپنے جوتے پہنتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو حسن، اینا بتابی سے بولی۔ مسز حسن کرداوی بات کر رہی ہیں؟ کسی مردانہ آواز نے اس کو چونکا دیا۔ اینا ٹھٹکی۔ اس نے فون نمبر دیکھا اور پھر سے فون کان سے لگایا۔ لاؤنج خالی تھا۔ جی میں مسز کرداوی بات کر رہی ہوں، کیا آپ واشنگٹن آ سکتی ہیں؟ سوال انتہائی غیر متوقع اور اچانک تھا۔ اینا بری طرح گڑبڑائی۔ مگر کیوں، اور آپ کون ہیں؟ حسن کہا ہے، مجھے کیوں فون کر رہے ہیں؟ اینا سخت تاثرات لیے ماتھے پر تیوری چڑھائے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سوال پوچھتی مقابل نے اس کو بتانا شروع کیا۔ اینا نے اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کے لب خشک ہو گئے تھے، آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھی۔ آپ رکیں، میں پہنچ رہی ہوں۔ فون بند کر کے اس نے غیر یقینی سے اسکرین کو دیکھا اور ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کیا کہ کہیں کوئی ٹریپ نہ ہو، مگر حسن نے فون نہ اٹھایا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا چہرہ رگڑا اور پھر کچھ سوچتی ہوئی سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ اس نے صفا کے دروازے پر دستک دی۔ وہ کچھ دیر دستک دیتی رہی مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اینا نے ڈور نوب گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ صفا، اینا نے نیم تاریک کمرے میں اس کو تلاش کرنا چاہا مگر وہ بیڈ پر نہیں تھی اور نہ ہی کاؤچ پر۔ واش روم کا دروازہ بھی ہلکا سا کھلا تھا، یعنی وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ شاید بچوں کے کمرے میں ہو۔ وہ مڑنے لگی تو اس کو کچھ محسوس ہوا۔ اینا نے بے اختیار قدم بالکنی کی جانب بڑھا دیے۔ دیکھا تو سلائیڈنگ ڈور کے سامنے بالکنی میں ہی کھلی فضا میں سجدے کی حالت میں تھی۔ وہ شاید تہجد پڑھ رہی تھی۔ اینا چٹک کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ پرسکون سے اپنی چادر اپنے چہرے کے گرد حجاب کی صورت میں لپیٹے نوافل ادا کر رہی تھی۔ اس نے سکون سے نماز ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اینا یک ٹک سے اس لڑکی کو دیکھے گئی مگر اس نے ہاتھ جھولی میں گرا دیے اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ شاید وہ اپنے رب کے مزید قریب ہو کر سے مانگنا چاہتی تھی۔ اینا یک ٹک سے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، میرے شوہر کو سلامت رکھنا۔ اس کی گھٹی گھٹی سی آواز گونجی۔ وہ آواز اتنی ضرور تھی کہ 2 قدم کی دوری پر کھڑی اینا سن سکتی تھی۔ اینا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اس نے بے یقینی سے صفا کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ زندہ ہے، بس ان کو اپنے امان میں رکھنا اور ان کو صحیح سلامت ان کے خاندان تک پہنچا دے۔ وہ بھیگے سے لہجے میں دعا کر رہی تھی مگر اس کا لہجہ مضبوط تھا، جیسے وہ کچھ مانگ رہی تھی، مگر جو مانگ رہی تھی اس کو یقین تھا کہ اس کو عطا کیا جائے گا، لازمی عطا کیا جائے گا۔ یہ اس کا توکل تھا۔ اینا گم سم سی کھڑی تھی۔ وہ اس لڑکی کے الفاظ سے ٹپکتے ایمان اور یقین پر حیران تھی۔ وہ ششدر رہ گئی۔ کیسے ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ ابراہیم مر گیا ہے؟ اس کے ماں باپ نے بھی تسلیم کر لیا تھا، مگر وہ لڑکی اپنے شوہر کی سلامتی مانگ رہی تھی۔ آخر ایسی بھی کیا محبت کے انسان سچائی کو ہی نہ دیکھ سکے؟
ऐना ने तासुब से सोचा। इसको सिफा पर हैरत भी हो रही थी और इस पर तरस भी आ रहा था, मगर वो हर चीज़ से अनजान अपनी दुआ मांग रही थी। जब इसको तसल्ली होगी तो इसने अपना भीगा हुआ मगर सरशार सा चेहरा ऊपर उठाया, अपने चेहरे पर हाथ फेरा। ठंडी हवा के झोंके इसके चेहरे को छूकर गुजरे। ये हवा एक नवीद थी, जिंदगी की नवीद। सिफा ने मुस्कुराकर आंखें मूंदते हुए इसको मजबूर हवा को महसूस किया। सुकून की एक लहर इसकी रूह में उतर गई। सिफा, ऐना ने मध्यम सी आवाज में पुकारा तो वो पलटी। हाँ, इसने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में इस्तफसार किया। ऐना ने खुद को इस लम्हे के लिए इस लम्हे के शहर से निकाला और एक झुरझुरी सी ली। वो मुझे जाना होगा, इसने अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। हकीकत ने इसको फिर से हिट किया था। ऐना की आंखों में नमी उमड़ आई थी। सिफा ने जाए नमाज तय की और उठकर इसके पास आई। ऐना ने कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ, कहाँ जाना है? क्या हसन ने वापस बुलवा लिया? वो नरमी से पूछ रही थी। ऐना ने नफी में सर हिलाया और अगले ही लम्हे सिफा के कंधे से लगकर फूट फूट कर रो दी। सिफा ठटकी। है ना, क्या हुआ है? वो इसके बाल सहलाती हुई पूछ रही थी। इसका दिल बुरी तरह से धड़का था। सिफा, वो ठीक नहीं है सिफा। ऐना हिचकियों में रो दी थी। कौन ठीक नहीं है? क्या हुआ है? तुम इधर आओ। इसने ऐना को काउच पर बिठा दिया और पानी का गिलास थमाया। ये लो पानी पियो और बताओ क्या हुआ है। ऐना ने 2 घूंट पानी पिया और एक हिचकी लेते सांस बहाल की। इसने नम आंखों से सिफा की जानिब देखा और सिफा ने पास बैठे इसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। हसन के ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है बहुत देर से, पिछले दिल सालों से। वो 2 दिन से बेहोश हुआ पड़ा है और डॉक्टर सर्जरी का कह रहे हैं। इसका क्लॉट बढ़ गया है। अगर सर्जरी ना करवाई तो वो फिर से फूट फूट कर रोती। तो कुछ नहीं होगा ना। सिफा ने इसको अपने साथ लगा लिया। बेड पर दीना सो रही थी। सिफा ने इसको मजीद रोने न दिया, मगर ऐना क्या करती, इसको रोना आ रहा था। तुम परेशान मत हो, तुम जानती हो कि आजकल कितने जदीद इलाज निकल आए हैं। परेशान ना हो तुम जाना चाहती हो? सिफा ने इसका चेहरा सामने करते हुए इसके आंसू साफ किए। ऐना ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, कब निकलना है? अभी, ऐना ने तड़प कर कहा। इसका बस नहीं चल रहा था वो उड़कर हसन के पास पहुंच जाए। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। मैं आसन से कहती हूँ वो तुम्हारी और बच्चों की टिकट्स करवा देगा। अर्जेंट हो जाएगा सब कुछ। तुम बेफिक्र होकर तैयारी करो। सिफा ने इसका कंधा सहलाया। ऐना ने भी भीगी पलकों से इसकी जानिब देखा। तुम ऐसा कैसे कर लेती हो सिफा? कैसा? तुम इतनी मजबूत कैसे रह लेती हो, हालांकि तुम हम में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। ऐना जताए बिना न रह सकी तो सिफा फीका सा मुस्कुराती। मगर तुमने सबसे बड़े गम को ऐसे पी लिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। मैं इसको क्या समझूं? क्योंकि अगर तुम सदमे में होती तो इस तरह रात के पिछले पहर नवाफिल ना अदा कर रही होती। अगर तुम अपने हवास में ना होती तो इस तरह मजबूत लहजे में दुआएं ना मांग रही होती। कुछ तो है, कुछ अलग है जिसे हम सब नावाकिफ हैं। ऐना को आज सिफा एक पहेली लगी। वो फीका सा मुस्कुराई। फिर इसने सर झुकाया और अपने हाथों में मौजूद ऐना के हाथों को देखा। तुम जानती हो ना, मैं तुमसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ऐना ने इस बात में सर हिलाया। मगर आज जो सिफा इब्राहिम तुम्हारे सामने बैठी है वो एक अहद से बंधी हुई है, इसलिए वो मजबूत है। मगर कोई भी अहद मौत को नहीं टाल सकता सिफा। जानती हूँ, मगर मैं अपने शौहर को भी जानती हूँ। मैंने बहुत दफ़ाए से इनसे ज़िंदगी की ज़मानत मांगी। इन्होंने हर बार बात घुमा दी, क्योंकि वो भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। वह कभी भी कोई भी गैर हकीकी वादा नहीं करते। कहते कहते सिफा की आंखों में चमक उतरी। मगर इन्होंने एक अहद किया था कि वो वापस आएंगे। अगर इन्होंने अहद किया था तो वो आ जाएंगे। इन्होंने मुझे सब्र करने का नहीं बल्कि इंतज़ार करने का कहा था। वो जाने से पहले जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं। वो हर चीज़ से वाकिफ थे, मगर फिर भी इन्होंने इंतज़ार करने का कहा है ना। इसकी आंखों में उम्मीद थी, यकीन था। ऐना इसको देख कर रह गई। अगर इन्होंने इंतज़ार करने का कहा है तो मुझ पर वाजिब है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इनका इंतज़ार करूं, फिर ख्वाह हम जन्नत में ही क्यों ना मिले, मगर मिलेंगे ज़रूर। और ये इंतज़ार रायगा नहीं जाएगा, मेरा तवक्कुल है ये। इसने सरशारी से कहा था। ऐना ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, नहीं जाएगा रायगा। ऐना ने भी इसकी तायीद की। वो अब सिफा का नुक्ता नज़र समझ चुकी थी। वो बस इब्राहिम के हुक्म की तामील कर रही थी। वो इसकी मुंतज़िर थी, क्योंकि वो इसको अपने मुंतज़िर ठहरा कर गया था।
وہ بس وہی कर रही थी जो करने को इब्राहिम ने इसको कहा था। आज ऐना को इस दीवानी पर फिर से प्यार आया था और इसके कामिल यकीन को देखकर इसको रश्क भी आया था कि वो इन सबसे छोटी होकर आसाबी तौर पर कमज़ोर होकर भी इन सबसे आगे निकल गई। 2 दिन बाद ऐना वाशिंगटन पहुंच गई थी। तब तक इसका रुतबा यहिया से हो चुका था और इसको हॉस्पिटल ले गया जहां हसन ज़ेरे इलाज था। ऐना और बच्चे हॉस्पिटल पहुंचे तो राहदारी में चलते हुए ऐना को अपने दिल की धड़कन मद्धम होती महसूस हुई। वो ज़मीन पर चल रही थी मगर इसको अपने पैरों तले ज़मीन महसूस नहीं हो रही थी। इसको लगा कि वो कहीं हवा में ही मुअल्लक है। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती एक रूम के बाहर आकर रुकी। यहिया ने सलवार यूसुफ का हाथ पकड़ रखा था। ऐना ने रुककर अपनी सांस बहाल की और फिर इसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर ऐना ने अपने मुंह पर हाथ रखा, अपनी हिचकियां दबाई थी। वो जो आंसू कब से रोके बैठी थी अब इसकी किसी भी इजाज़त के बिना बहने लगे थे। आंखें किसी आबशार का मंजर पेश करने लगी। वो बहते आंसुओं के साथ चलती हुई इसके बेड के करीब पहुंची और इसके सिरहाने आकर खड़ी हुई। वो मशीनों में जकड़ा हुआ था। इस वक्त वो ऐना का हुस्न नहीं लग रहा था। वो तो कोई बीमार शख्स लगता था जिसको ऐना नहीं जानती थी। ऐना का हसन तो बहुत मजबूत था, बहुत ताकतवर था। वो इस तरह बेबस तो कभी नहीं हुआ था। ऐना को वो रात याद आई जिस रात इसको नॉर्मल मिल्क की कॉफ़ी पीने से एलर्जी हुई थी। इस वक्त भी इसकी ऐसी ही हालत नहीं हुई थी जैसी इस वक्त थी। वेंटिलेटर पर चलती जिंदगी की लकीर बार बार बिखर रही थी। हर बार ऐना की सांस अटक जाती थी। इसने आगे बढ़कर इसके माथे को छूना चाहा मगर अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो वहीं एक स्टूल पर बैठी इसने अपना लरसता हाथ हसन के हाथ पर रखा। इसका लम्स पाकर ऐना को लगा कि वो जी उठी है और अगले ही पल इस लम्स की दूरी पर इसको लगा कि वो मर जाएगी। अगर इसे वह हाथ छूट गया तो वो क्या करेगी? ऐना सोचना नहीं चाहती थी। हसन, ऐना बेबसी से पुकारी मगर हसन के बदन में कोई जंबिश ना हुई। उठ जाओ ना प्लीज। ऐना ने भीगे चेहरे के साथ समाजत की। इसने हसन का हाथ उठाकर लबों से लगा लिया। इसके आंसू हसन के हाथों के सुर्ख और सफ़ेद पुष्प पर गिर रहे थे जो इसके एक आंसू पर बेचैन हो जाया करता था। अब इसकी आंखों से बहते आबशार देखते हुए भी अनजान बना हुआ था। ऐना बेबसी की शिद्दत से फूट फूट कर रो दी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह हसन को झिंझोड़ कर ही जगा ले। ऐना के रोने में लम्हा भर शिद्दत बढ़ रही थी मगर आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। वो बुलंद आवाज में रोने लगी कि शायद इस दुश्मन जान को इस पर रहम आ जाए और आंखें खोल दे और अपनी आगोश में खींच कर कहे कि क्यों रोती हो? तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। मगर वो यूं ही लेटा रहा बिना हिस्सो हरकत। हॉस्पिटल का रूम का दरवाजा खुला तो डॉक्टर हारून हाथ में एक फाइल लिए अंदर बढ़े। ऐना ने अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। सॉरी मिसेस गिरदावी, आपको यूं बुलाना पड़ा मगर हमारे पास ऑप्शंस कम थे, इसलिए सर्जरी वाहिद हल है। अगर अभी सर्जरी न की तो ब्लॉकेज बढ़ सकती है, जिससे इन्होंने हम जुमला अधूरा छोड़ा था। ऐना की सांस तक अटक गई थी। वो मजीद अनहोनी के बारे में सोच नहीं सकती थी। अब क्या करना है? कब है सर्जरी? ऐना ने आंसू रगड़ते पूछा जो कि बार बार मंजर को धुंधला रहे थे। 1 घंटे बाद इनको शिफ्ट किया जाएगा, आप साइन कर दे। इन्होंने एक फाइल बढ़ाई। ऐना ने कपकपाते हाथों से फाइल पकड़ी जिस पर सर्जरी की कामयाबी और नाकामी के चांसेस लिखे हुए थे। साथ साथ इजाजतनामा भी था। अगर इस सर्जरी के दौरान हसन गिरदावी की मौत हो जाती है तो अस्पताल जिम्मेदार न होगा। आखिरी लाइन पढ़कर ऐना की रूह कांप गई। इसने गैर यकीनी से निगाह उठाकर सामने खड़े डॉक्टर हारून को देखा जो कि पाकिस्तानी अंसरादा अमरीकी डॉक्टर थे। क्या मतलब है इस लाइन का? इसने फाइल का रुख इनकी जानिब किया और उंगली रखकर दिखाई। ये बस फॉर्मेलिटी है, आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वो निगाह चुरा कर इस सतर को ख़त्म करें फिर साइन करूंगी मैं। ऐना ने मजबूत लहजे में कहते फाइल इनकी जानिब बढ़ाए। डॉक्टर हारून हक्का पक्का रहकर, आप लोगों को लगता है ये साइन करवा लेंगे और बाद में मेरे हसन को मार डालेंगे ताकि मैं कुछ ना कर सकूं? ऐना तड़प कर रह गई। इसकी आंखें अचानक से सर्द हुई। डॉक्टर ने हैरत से इसकी जानिब देखा। देखिए मिसेस गिरदावी, ऐसा नहीं होता, ये रूल है, ये आपको मानना ही होगा। हसन गिरदावी की बीवी किसी कानून को नहीं मानती। इस सतर को रिमूव करें और नया डॉक्यूमेंट बनवाएं, और अगर इस बहस के दौरान मेरे शौहर का कुछ हुआ तो जिम्मेदार फिर आपका इदारा होगा। ऐना ने उंगली खड़ी करके वार्न किया। डॉक्टर इसको देख कर रह गया। हरी अप। ऐना ने जैसे हुक्म दिया
وہ اس لمحے اینا منصور حیات نہیں، وہ اس لمحے صرف اور صرف مسز حسن کرداوی بن چکی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کا متغیر سا چہرہ دیکھا تو اینا کی آنکھوں میں طنز اترا۔ کیا آپ کو اپنی قابلیت پر بھروسہ نہیں ہے ڈاکٹر؟ اینا نے پوچھا تو ڈاکٹر ہارون بری طرح ہڑبڑائے، کیونکہ یہی وہ سوال تھا جو انہوں نے اپنے ساتھی ڈاکٹروں سے پوچھا تھا۔ اب وہ اینا کی بات سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور فائل لیے واپس چلے گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اینا نے سرد اور سخت آنکھیں ایک بار پھر سے نمکین مائع کے آبشار بہنے لگے۔ وہ حسن کے سرہانے جا کھڑی ہوئی اور اس نے جھک کر حسن کی پیشانی کو چھوا۔ کچھ دیر کے لیے اس نے اپنے لب اور اس کی روشن پیشانی پر جمائے تھے۔ اینا کی آنکھوں سے نکلتا گرم نمکین مائع حسن کے رخساروں میں جذب ہو رہا تھا۔ بس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے آنسو بہانے لگی۔ کتنے ہی ثانیے گزر گئے۔ اینا نے چہرہ اٹھایا اور اپنی آنکھیں رگڑی۔ اس نے حسن کے چہرے پر گرے اپنے آنسو دونوں ہاتھوں سے صاف کیے۔ دیکھا یہ لوگ کتنے چالاک بن رہے تھے۔ حسن مجھ سے میرے حسن کو چھیننے کی سازش کر رہے تھے، مگر میں ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں پتہ ہے میں صفا سے مل کر آ رہی ہوں۔ وہ کامل یقین اور صبر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے اس کے پاس بھیجا تھا کیونکہ تمہیں لگا کہ وہ بکھر گئی ہوگی یا بکھر جائے گی۔ وہ حسن کے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلاتی اسے کہہ رہی تھی، مگر تم جانتے ہو وہ تو ہم سب سے آگے نکل گئی ہے۔ اس کے اندر ایک گہرا سکوت چھا گیا ہے۔ وہ لڑکی ہم سب سے الگ ہے، وہ زندگی کو جیت گئی ہے حسن، وہ ہم سب سے آگے نکل گئی ہے، اور اب اسے میں بھی صفا کی طرح بنوں گی۔ میں بھی اپنے اللہ پر کامل یقین رکھوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے اللہ مجھ سے اتنا بڑا امتحان نہیں لے گا۔ کہتے ہوئے اینا کی لب کپ کپائے۔ کیونکہ میں عائشہ کی طرح مضبوط نہیں ہوں حسن، اس کی آواز لرزی تھی۔ شام ہو رہی تھی۔ نندنی کے گھر کے چھوٹے سے لان میں دو بیت کی کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک گراج تھا جس میں نندنی ایک اسکوٹی پارک کی گئی تھی۔ سامنے رکھی میز پر ایک موبائل فون اور ایک لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ بیت کی کرسی پر ایک سفید اور لائٹ پنک کے کمبینیشن کا کرتا پاجامہ پہنے، گلے میں لائٹ پنک کی دوپٹہ ڈالے، اپنے بالوں کو ایک ڈھیلے سے جوڑے میں قید کیے وہ ڈائری پر کچھ پوائنٹس لکھ رہی تھی۔ اندر سے نندنی آئی جس کے ہاتھ میں 2 کپ کافی کے تھے۔ اس نے مسکرا کر عائشہ کو دیکھا جو کہ آج کافی فریش لگ رہی تھی، اور آ کر اس کے مقابل بیٹھی۔ اس نے کپ لبوں سے لگایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ وہ ابھی بھی آفس سے آئی تھی، اس لیے اس نے دونوں کے لیے کافی بنا لی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ نندنی نے مسکرا کر پوچھا۔ جس کام اتنے دنوں سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا وہی کر رہی ہوں، عائشہ نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ نندنی نے آئیبرو سکیڑے۔ کیسا کام؟ تم نے تو ابھی کوئی جاب شروع نہیں کی۔ عائشہ مسکرائی۔ اس نے ڈائری اور پین رکھا اور لیپ ٹاپ پر نظر آتی کچھ لوکیشنز کو مارک کیا، اور پھر کافی کا کپ اٹھاتے لبوں سے لگایا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہی شاید اس کی روح بھی تھکاوٹ اتر چکی تھی۔ اس نے ٹیک لگائی۔ ہر کام اجرت کے لیے نہیں کیا جاتا، کچھ کام خدا کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، اور میں وہی کر رہی ہوں۔ عائشہ مسکرائی۔ اس نے ڈائری اور پین رکھا اور لیپ ٹاپ پر نظر آتی کچھ لوکیشنز کو مارک کیا، اور پھر کافی کا کپ اٹھاتے لبوں سے لگایا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہی شاید اس کی روح بھی تھکاوٹ اتر چکی تھی۔ اس نے ٹیک لگا لی۔ ہر کام اجرت کے لیے نہیں کیا جاتا، کچھ کام خدا کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، اور میں وہی کر رہی ہوں۔ میں سمجھی نہیں، تم لوگوں کا کام تو ختم ہو گیا نا؟ نندنی نے الجھ کر دیکھا۔ اس کو لگا کہ سفیر کی موت کے بعد عائشہ نے اپنے سارے کام چھوڑ دیے ہیں اور وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے ممبئی آئی ہے۔ عائشہ پھیکا سا مسکرائی اور نفی میں سر ہلایا۔ یہ کام روز قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم امام مہدی کا لشکر ہے نندنی، ہم لوگ اپنی جدوجہد ہمیشہ جاری رکھیں گے قدس سے آزاد ہونے تک۔ نندنی نے آئیبرو سکیڑے۔ اس کو شاید عائشہ کا یہ آئیڈیا پسند آیا تھا۔ عائشہ ہنسی۔ آج پہلی بار عائشہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ نندنی کو اس پر بہت پیار آیا تھا۔ مگر تم لوگ کیا ہی کر لو گے عائشہ، آئی ایم سوری، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ان کے پیچھے دنیا کے طاقتور ترین ممالک کھڑے ہیں۔ اور عائشہ اس کی بات پر مسکرائی۔ تم جانتی ہو کہ ایران بھی کبھی سپر پاور ہوا کرتا تھا، مگر دیکھو مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا۔ تم شاید ہمیں جانتی نہیں ہو، ہماری قوم میں صرف ایک چیز کی کمی ہے جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسی چیز کا فقدان ہمیں کمزور بنائے ہوئے ہے۔ کون سی چیز؟ اتحاد۔ یک لفظی جواب دیتے عائشہ نے نندنی کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہم لوگ امت واحد ہیں، سمجھتی ہو امت واحد؟ ہم لوگ جزدوا ہیں، جزدوا کی طرح ہیں، یعنی ہم دنیا کے کسی بھی ملک سے طاقت رکھتے ہوئے ہمارے اندر ایک ہی دل دھڑکتا ہے، ہماری سوچ ہے۔
سوچے کہ ہمارا عقیدہ ایک ہے، اس لیے تو سب سے زیادہ تفرقہ مسلمانوں میں پھیلایا جاتا ہے۔ پوری منصوبہ سازی کے ساتھ صدیوں سے ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے، ہمارے عقیدے کو کمزور کر کے، ہمیں غریب کر کے، ہمیں مقروض کر کے اور ہمیں آپس میں لڑوا کر۔ نندنی اس کی باتیں سنتی محفت سی رہ گئی تھی۔ کیا کسی نے ہندوزام کی اندر پوری کسی منصوبہ سازی کے تحت کوئی تفرقہ ڈالا ہے؟ عیشا نے سوال کیا تو نندنی نے کچھ سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ تم لوگ متحد ہو ہی نہیں، اتحاد تم لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اتحاد اس لیے ہوتا ہے جس کا یہ نظریہ ایک ہو، اور نظریہ ایک ہونے کے لیے خدا کا ایک ہونا ضروری ہے۔ ہمیں خدا کو مانتے ہیں، اس لیے ہم سب جسد واحد ہیں، اور ہمیں توڑنے کی سازشیں صدیوں سے رچی جا رہی ہیں۔ عیشا نے کہتے گہری سانس خارج کی۔ نندنی اس کی نظریات سن کر تھوڑا چمپ سی گئی۔ جو بھی تھا اس کے عقیدے پر بات کی گئی تھی۔ نندنی نے تھوک نگلا۔ عیشا وہ منمنائی، نگاہیں میز پر پڑی کافی کے کپ پر جمی ہوئی تھی۔ ہاں؟ عیشا نے پھر سے ڈائری پر کچھ لکھنے لگی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ اس نے دکھتے حلق کے ساتھ سوال کیا۔ عیشا نے چونک کر دیکھا اور حیرت سے مسکرا دی۔ نفرت؟ کیوں نندنی؟ تم اس دنیا میں میری واحد دوست ہو، بھلا تم سے نفرت؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ نندنی کے حلق میں پانی سا بھرنے لگا۔ اس نے آنکھوں میں نمی کو پیچھے دھکیلا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ ہمارے عقائد کی وجہ سے؟ نندنی نے نگاہیں نہیں اٹھائی تھی۔ نندنی، شاید تم ہمیں جان ہی نہیں پائی۔ ہم لوگ کسی انسان، کسی مذہب سے نفرت نہیں کرتے، نہ ہی یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ہم تو ماضی میں یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کر کے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کرتے رہے ہیں، بھلے انہوں نے ہمیشہ ہماری پیٹھ میں چھرا ہی کیوں نہ گھونپا ہو، مگر ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، کیونکہ سب لوگ انسان ہیں، اور ہمارا دین تو جانوروں چرند پرند کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر جیتے جاگتے انسان سے نفرت کیوں؟ تمہارا عقیدہ الگ ہے اور اس سے تم قابل نفرت نہیں ہو جاتی۔ البتہ تم اگر میری دوست ہو تو میں تمہیں تبلیغ کرنا پسند کروں گی، کیونکہ ہمیں انبیاء کا وارث بنایا گیا ہے، ہمیں تبلیغ کرنی ہوتی ہے۔ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں پہنچے، مگر جو پیغام کو نہیں مانتے وہ قابل نفرت نہیں بلکہ قابل رحم ہوتے ہیں۔ عیشا نے آرزدگی سے بات مکمل کی۔ اس کی باتیں نندنی کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ قابل رحم کیوں؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی، مگر عیشا کو مصروف دیکھ کر اس نے مزید سوال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کی دوست اس سے محبت کرتی ہے، عقائد کے فرق کے باوجود وہ اس سے نفرت نہیں کرتی۔ فی الحال نندنی کے لیے یہی کافی تھا، وہ اسی میں خوش تھی۔ میں سفیر کے کام کو جاری رکھوں گی، یہ میری محبت کا ثبوت ہوگا۔ جب قیامت کے روز میں اس کا ہاتھ تھاموں گی تو وہ مجھ پر فخر کرے گا، وہ اپنی عیشا سے ناراض نہیں ہوگا۔ اس کے غم میں عیشا نے اس کو ہی بھلا دیا تھا۔ وہ جس مشن پر قربان ہوا تھا، میں اس مشن کو ہمیشہ جاری رکھوں گی۔ تم دیکھنا، جو انڈیا اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی ہے، اسی کی عوام اپنی حکومت پر تھوکے گی، اور اس دن عام عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے نکلے گی، اور سب انسانیت کے ناطے نکلیں گے، بنا کسی مذہب یا عقیدے کے زنجیروں کی۔ وہ لوگ فلسطینیوں کے حق میں بول اٹھیں گے، اور اس دن اسرائیل ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈائری پر کچھ لکھتی جا رہی تھی اور مدھم سی آواز میں کہتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آرزدگی کی جگہ سرشاری نے لے لی تھی۔ نندنی اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ بے شک وہ عیشا تھی، مردوں کے اعصاب والی مضبوط لڑکی، جو ٹوٹی بھی تھی تو اپنے محبوب شخص کے لیے، اور سنبھلی بھی تو اپنے محبوب شخص کے لیے۔ صفا بے چینی سے لان میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ اس نے کوئی تیسری بار کال ملائی تھی جو کہ اٹھا لی گئی۔ اینا؟ صفا نے تڑپ کر پکارا۔ اینا فوراً فون اٹھاتے ہی رونا شروع ہو چکی تھی۔ اینا، حسن کیسا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ تم ٹھیک ہو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ صفا نے سانس لیے بنا سوالوں کی بوچھاڑ کرتی۔ دوسری جانب اینا بس ہچکیوں میں ہی روئی جا رہی تھی۔ اینا پلیز کچھ تو بولو۔ صفا، اینا نے ہچکیوں کے بیچ صفا کو پکارا۔ ہاں اینا میری جان، پلیز کچھ تو بولو۔ وہ بے چین ہوئی۔ وہ سرجری ہو گئی ہے، اینا نے آنسو پوچھتے ہوئے بتایا۔ صفا نے سانس روکی، مگر وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہا۔ ڈاکٹرز نے 12 گھنٹے کا وقت دیا ہے، 2 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ صفا وہ ہوش میں نہیں آ رہا، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو صفا اینا کوئی بات مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ وہاں اکیلی تھی، اس کا باپ بھی اس کے پاس نہیں تھا، نہ کسی دوست کا کوئی کندھا میسر تھا۔
वो आज पूरी तरह बिखरी हुई थी। ऐना, रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। सिफा ने मजबूत लहजे में पुकारा, मगर ऐना के रोने में कमी नहीं आ रही थी। तुम्हें अपने अल्लाह पर यकीन है ना? मगर सिफा, अल्लाह ने सफ़ीर को, इब्राहिम को, सबको। ऐना के लब कँपकँपा रहे थे। जबकि सफ़ीर का जिक्र सुनकर एक बार तो सिफा लड़खड़ाई थी। वो जो इसको हौसला देने चली थी, अब खुद इसके हौसले की ज़रूरत थी। क्या से क्या हो गया था? सिफा का दिल बुरी तरह से कांपा था। ऐना खामोश हो गई। अल्लाह ठीक कर देगा सब कुछ, ऐना ने खुद को कहते सुना। अल्लाह ठीक कर देगा ऐना। सिफा जो अल्फाज जमा किए थे सारे जैसे हवा में तहलील ही हो गए। इसके अल्फाज ख़त्म हो गए थे, इसके तमाम एहसासात मुदम्मल हो गए थे। तो क्या सफ़ीर भी? सिफाश पहली बार लड़खड़ाई थी। इन लोगों ने इससे सफ़ीर की मौत भी छुपाई थी। वो लोग क्या क्या छुपा रहे थे? तो क्या वो बस पागल थी जो इब्राहिम का इंतज़ार कर रही थी? क्या इसको फिर से बेवकूफ़ बना दिया गया था? क्या फिर से इसको धोखे में रखा गया था? क्या जो ज़रार ने कहा था वो सच था? सिफा की आंखों में जमा हुआ पानी बहने लगा। पलकों के पीछे जमी बर्फ़ जैसे पिघलने लगी। वो कितनी ही बेवकूफ़ थी जो इब्राहिम के अहद को दिल से लगाए बैठी थी और इस हकीकत से भी इनकारी थी जिसका इतराफ़ हर इंसान कर रहा था। डॉक्टर आ रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, ऐना ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। वो अब सामने से आते डॉक्टर को देख रही थी। सिफा ने बंद फ़ोन स्क्रीन को देखा और आकर वहाँ लॉन में रखी कुर्सी पर बैठ गई। सरमई शाम और सो फैल रही थी। दिमाग कुछ भी सोचने समझने की कासिर था। दिल हर शय से उचाट हो चुका था। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। आज इसका यकीन जगमगाया। आज फिर से इसको अपना आप किसी समंदर की गहराई में डूबता हुआ महसूस हुआ। इसको लगा कि वो इस मायूसी के तारीक समंदर में डूब जाएगी और इसको वहाँ से हाथ पकड़कर खींचने वाला कोई ना होगा। कोई भी इसको वहाँ से निकाल नहीं सकेगा। कोई इसकी मदद को नहीं आने वाला था, क्योंकि इसने सबको पहले ही छुटला दिया था। वो बैत की कुर्सी पर पुष्ट से टेक लगा गई। सरमई आंखें मुंद गई। नवंबर की आखिरी शामें कुछ ज़्यादा ही उदास हो गई थी। जिनमें से एक ये शाम थी जिसने इसे इसका यकीन छीन लिया था। इसको आज अपने सर से आसमान और पैरों तले से ज़मीन सरकती हुई महसूस हो रही थी। हलक में पानी सा भरने लगा। इसको अपना आप ज़मीन में घटता हुआ महसूस हुआ। इसको गुरूर छिन से खाक हुआ और जिस पर अहदो गुरूर कर रही थी, जिस अहद के सहारे वो आज तक खुद को और अपने ख़ानदान को संभालती आ रही थी, आज वही अहद मशकूक हो गया था। आज दिल फिर से उजड़ चुका था। इसके कुर्सी के बाजू पर रखे हाथ फिर ठंडा सा लम्स महसूस हुआ तो इसने पट से आंखें खोल दी। वो यूं ही आहट पर हर लम्स पर चौंक जाया करती थी। देखा तो सामने दीना खड़ी थी। सिफास को देखी गई। दीना के सर पर क्राउन था जो शायद अभी भी मरजान ने इसके लिए बनाया था। दीना ने अपना क्राउन हाथ में पकड़ा और सिफा को दिखाया। सिफा ने आर्जदगी से मुस्कुराते हुए वो क्राउन देखा। ऐसा ही क्राउन इब्राहिम और इसके सजल के लिए बनाया करता था। वही क्राउन आज मरजान ने दीना के लिए बनाया था। पुरानी यादों का तूफान सा इसके वजूद से टकराया था। शिफा, प्रीति। दीना अपने क्राउन की तारीफ सुनना चाहती थी। यस, सो प्रिटी, जस्ट लाइक माई प्रिटी प्रिंसेस। सिफा ने दीना की गाल चूमे। शिफा, भाई ने बनाया, बट दीना बाबा का वेट करेगी। इसने क्राउन को देखकर अपने बाप से किया गया अहद दोहराया। सिफा के चेहरे का सारा खून जैसे निचड़ गया। वो तो सिर्फ सिफा से नहीं, दीना से भी वही अहद करके गया था। सिफा ने बेख्तियार आसमान की जानिब देखा। यानी वो गलत नहीं थी। इसको मायूस नहीं होना था। इसको यकीन करते रहना था। इसको उम्मीद पर कायम रहना था। इसको तवक्कल करना था। फिर चाहे इसमें 2 दिन या माह या साल लग जाते, वो सवाल नहीं कर सकती थी। वो बस इंतज़ार कर सकती थी और वो इंतज़ार करेगी। वो नम आँखों से मुस्कुराने लगी। इसने दीना को अपनी गोद में बिठाया और क्राउन इसके सर पर जमा दिया। इसने दीना के गाल चूमे। यस, दीना बाबा का वेट करेगी। शिफा भी इब्राहिम का वेट करेगी। हम सब इब्राहिम का वेट करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा करने का इब्राहिम ने कहा है। हम इसकी हर बात मानते हैं ना? दीना ने ज़ोरों शोरों से इस बात में सर हिलाया। तो फिर ये बात भी मानेंगे। हम इनका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था इंतज़ार करने का। इसलिए अब ये इनका मसला है कि वो कब आते हैं, वो अपना अहद कैसे निभाते हैं। ये इनका मसला है। हमारा बस इंतज़ार करना है काम, और हम करेंगे, है ना दीना? सिफा ने फिर से दीना के गाल चूमे। दीना ने आंखें मटकाई। सिफा इसको अपने सीने से लगाए वहीं बैठ गई। सर्द हवा का झोंका इससे टकराया तो उसने अपनी शॉल दीना की गिर्द लपेट ली। वो दोनों गेट की जानिब रुख किए बैठी थी। गैराज में इब्राहिम की गाड़ी खड़ी थी।
اس نے حلق میں اٹھتے درد پر قابو پایا اور دینا کا سر چومنے لگی۔ اگر یہ صفا ابراہیم کا امتحان تھا تو امتحان ہی صحیح، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ٹھہرے گی، وہ ناکام نہیں ہوگی، وہ اپنا یقین نہیں ٹوٹنے دے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ ہاسپٹل روم میں اس کے سرہانے کھڑی تھی، وہ ہنوز آنکھیں موندے ہوئے تھا، اس کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، اس کے سارے بال نہیں کاٹے گئے تھے، سرجری سر کے پچھلے حصے میں ہوئی تھی جس سے اس کے ماتھے پر سیاہ بال آج بھی ویسے ہی تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ اینا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے بال ہٹائے، اس کا پورا وجود مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی اور پھر سے وہیں ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس نے حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اٹھ جاؤ نا پلیز، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں تمہارے ساتھ ایک گھر بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، میں زندگی سے کچھ احتساب چاہتا ہوں، میں اپنے رخساروں کا ازالہ چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ایک گھر چاہتا ہوں۔ آج بے اختیار اینا کو حسن کے الفاظ یاد آئے تھے، وہ اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا، پھر وہ کیسے خود کو موت کے حوالے کر سکتا تھا؟ اینا نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ حسن، تم نے کہا تھا کہ تم جینا چاہتے ہو، تم میرے ساتھ ایک گھر بنانا چاہتے ہو، تو پھر اس طرح کیوں چپ ہو کر لیٹ گئے ہو؟ کیوں اپنی نور عینی کی بصارت چھیننے کے در پر ہو تم؟ وہ خفگی سے بولی، کیا تم اپنے سارے وعدے بھول گئے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ ایک خوبصورت جزیرے پر اپنا گھر بنائیں گے جہاں کوئی بھی ہمیں ڈسٹرب نہیں کر سکے گا، اور دیکھو یہاں سارے وعدے بھلا کر لیٹ گئے ہو۔ اینا نے خفگی سے سر جھٹکا۔ حسن کی انگلیوں میں جنبش ہوئی مگر اینا دیکھ نہ پائی۔ تم ایک نمبر کے جھوٹے، دغاباز، مینپولیٹو اور خود غرض انسان ہو، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب اینا حاصل ہو گئی تو کیا قدر رہے گی اس کی؟ اب تو تمہیں اپنے آفس میں موجود وہ خوبصورت لڑکیاں مجھ سے زیادہ اچھی لگتی ہوں گی، اس لیے سوچ رہے ہوگے کہ جانے دو اینا کو، رونے دو، مگر تم یاد رکھنا میں اس لڑکی کی آنکھیں نکال دوں گی جو میرے شوہر پر گندی نگاہ ڈالے گی۔ وہ ساتھ ساتھ تمہاری بھی سمجھے، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں اینا منصور حیات ہوں۔ وہ غائب دماغی سے اس کا ہاتھ لبوں سے لگائے بولتی جا رہی تھی، اتنی خطرناک بیوی اللہ میرے دشمن کو بھی نہ دے۔ مدھم سے سرگوشی گونجی، تو میں کسی اور کو بھی میسر نہیں ہو سکتی۔ اینا غائب دماغی سے جواب دیتے دیتے اچانک سے خاموش ہو گئی۔ اس کو لگا کہ اس کا وہم تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں مقید حسن کا ہاتھ دیکھا، پھر اس نے بے یقینی سے نگاہ اٹھا کر حسن کا چہرہ دیکھا، وہ اسی کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حسن؟ اینا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبائی۔ بڑے خطرناک ارادے ہیں آپ کی مسز کرداوی۔ اور پھر سے مدھم سے لہجے میں بھاری ہوتے لہجے میں بولا تو اینا نے اپنی آنکھیں رگڑی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بنا حسن کے سینے پر سر رکھ کر پھٹ پھٹ کر روتی۔ حسن کی آنکھیں نم تھی، اس کے ہاتھوں میں ڈرپس لگی ہوئی تھی، پھر بھی اس نے ہر چیز کو فراموش کیے اینا کے گرد اپنی گرفت بنائی۔ اینا مزید اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، وہ ننھے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اور اس کی ناک سے نکلتی رطوبت حسن کے سفید مریضوں والے لباس کو بھگو رہے تھے۔ وہ بے اختیار اپنے سینے پر نمی محسوس کرتا مسکرایا، وہ بس روئی جا رہی تھی۔ یقین مانے مسز کرداوی، میں زندہ ہوں، اس لیے کہ بین ڈالنا بند کریں۔ وہ اپنے ازلی انداز میں کہتا اس کو تپا کیا، آپ کی ناک بہہ رہی ہے؟ وہ چپ نہیں ہوا تھا۔ اینا نے خفگی سے اپنا چہرہ اور اپنی ناک اسی کی ڈھیلی سی شرٹ سے پہنچی تھی۔ حسن ہنسنا چاہ رہا تھا مگر اس سے ہنسا نہیں جا رہا تھا۔ اینا حسن کے سینے پر ایک ہلکا سا مکہ برساتے پیچھے ہٹی۔ آؤچ، ابھی برین سرجری ہوئی ہے میری، کیا چاہتی ہو کہ سینہ بھی چاک کر لوں؟ اینا اس کو گھور کر رہ گئی۔ ایسے کون گھورتا ہے، میرا نازک سا دل ہے، ڈر جاتا ہے۔ وہ معصومیت کی انتہا قائم کر گیا تھا۔ اینا کو اس پر شدید پیار آیا، اس نے جھک کر حسن کے چہرے کا نقش چوما تھا۔ حسن کی آنکھیں پھیل گئیں، کوئی ڈاکٹر کو بلوائے، ایک مریض کی عزت خطرے میں ہے۔ اینا نے اس کے گال پر ایک نرم سا تھپڑ مارا۔ حسن ہنس دیا۔ اسی دوران روم میں ڈاکٹر ہارون داخل ہوئے۔ حسن کو ہوش میں دیکھ کر وہ مسکراتی ہے۔ اینا سو صاف کرتی پیچھے ہٹی۔ مبارک ہو مسٹر کرداوی، وہ مہم سا مسکرائے۔ سرجری کی؟ حسن نے تائید چاہی۔ نہیں، ایسی خطرناک بیوی ملنے پر۔ وہ ہنس رہے تھے۔ اینا نے لب کاٹے اور سر چکا لیا۔ اب ڈاکٹر ہارون حسن کو اینا کا کارنامہ سنا رہے تھے کہ اس لڑکی نے ان کو اپنے قانون بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اینا لب کاٹتی ان کی بات سن رہی تھی جبکہ حسن کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ فخر بھی اتر رہا تھا۔ وہ حسن کرداوی کی بیوی تھی، وہ کیسے اپنا آپ نہ منواتی؟ ڈاکٹر اس کی فائل دیکھ کر اس کو کچھ ہدایات دے کر چلا گیا۔ پیچھے اینا سر چکائے لب کاٹ رہی تھی۔ حسن نے اس کی جانب دیکھا تو وہ مزید سر چکا گئی۔ اس لمحے میں بہت کچھ تھا، محبت، رشک، فخر، یقین،
تو میری بیوی نے یہاں بھی اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا؟ وہ ترچھا سا مسکرایا. اینا نے لب کاٹتے ہی رخ پھیرا. میری طرف دیکھو، میری بصارت کو دوام بخشو، مجھے بینائی سے محروم نہ کرو. حسن نے التجا کی تھا. اینا نے اس کی جانب دیکھا. اینا کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا. ابراہیم. حسن نے کچھ دیر بعد اس کا نام لیا تو اینا نے سر جھکا لیا. وہ زندہ ہے. حسن سے اگلے انکشاف پر اینا نے چونک کر سر اوپر اٹھایا. وہ خبر جھوٹی ہے، صرف اس لیے کہ حسن کرداوی اپنے مطالبے سے ہٹ جائے، وہ ان لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرے. اینا بنا پلکے جھپکے اس کو سن رہی تھی. یعنی صفا غلط نہیں تھی، اس کا دل سچی گواہی دے رہا تھا اور وہ ساری دنیا کو جھٹلا رہی تھی. وہ غلط نہیں تھی. سوچ کر ہی اینا کو صفا پر رشک محسوس ہوا. اینا نے چہرہ رگڑا. تو کیا ہم صفا اور سب کو بتا دیں؟ اینا نے پرجوش ہو کر پوچھا. نہیں. حسن نے گہری سانس خارج کی. اینا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا. وہ لوگ ایک بار صبر کر لیں گے، بکھر کر سنبھل جائیں گے، مگر ہم ابراہیم کی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے. وہ ابھی تک موت کے منہ میں ہی ہے. اگر ان کو امید دے کر پھر سے ان کی امید توڑا گیا تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. ان کے لیے بس انتظار کرو. مگر صفائش کے منتظر ہیں، اینا نے بے بسی سے کہا. دیکھو، کیونکہ ابراہیم نے اس کو کہا ہوگا. وہ بس ابراہیم کا حکم مان رہی ہے. اگر وہ نہیں آتا یا سچ میں. حسن نے جملہ ادھورا چھوڑا. تو بھی وہ اس کی منتظر رہے گی. اور اینا، وقت مرہم ہوتا ہے، وہ صفا کے زخموں کو آہستہ آہستہ بھر دے گا. انتظار اس کو بکھرنے نہیں دے گا اور وقت چپکے سے مرہم رکھ دے گا. حسن کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی. تم زیادہ نہ سوچو، اللہ سب ٹھیک کرے گا. اگر اب تک اللہ نے اس کے یقین کو نہیں توڑا تو وہ آگے بھی نہیں توڑے گا. تم پلیز اب اپنے دماغ پر زور نہ دو، آرام کرو. ڈاکٹر نے بھی آرام کا کہا ہے. بچے کہاں ہیں؟ وہ لوگ یحییٰ کے ساتھ تمہارے مینشن پر ہیں. وہاں ملازمین ہیں جو ان کا خیال رکھ رہے ہیں. میں نے اس کو سمجھا دیا تھا. وہ بچے بہت سمجھدار ہیں، وہ تمہاری صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس لیے جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. اینا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا. حسن سکون سے آنکھیں موند کیا. چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.